بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے سورہ ہمزہ کی ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے، اور وہ اس سلسلے میں پیش کریں گے کہ آج کے اس دور میں انسان اتنا گم ہو چکا ہے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی زندگی کو اتنا ترجیح دے دے کر وہ آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ مال کی ہوس نے اور انسان کو دنیا کی ہوس نے بالکل اندھا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو طعنہ زنی اور عیب جوئی کرتا ہے۔ طعنہ دینے والے، عیب نکالنے والوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور اس شخص کے لیے بھی خرابی ہے کہ جو مال کو جمع کرتا اور گن گن کے رکھتا ہے۔ ایحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان رکھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا۔ کلا، ہرگز کچھ کام نہیں آئے گا۔ لینبذن فی الحطمہ، اس مال کو ضرور بالضرور حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی تیار کردہ ایک ایسی آگ ہے کہ جس میں اس مال کو ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم دنیاوی محبت کے اندر پھنس چکے ہیں، دنیاوی مال کی محبت میں پھنس چکے ہیں، اور دنیاوی آسائشوں میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں دنیا کا مال عزیز ہے، ہم موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہ مال اور اسباب جو ہم جس اعتبار سے بنا رہے ہیں، چاہے حلال ذرائع سے بھی بنا رہے ہوں، چاہے حرام ذرائع سے بنا رہے ہوں، ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے ہمیں یہ سارے معاملات چھوڑ کے دنیا سے جانا ہے، اور جا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے۔ اب ان آیتوں میں واضح پیغام یہی ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ اس شخص کے لیے بھی خرابی ہے کہ جو مال کو جمع کرتا اور گن گن کے رکھتا ہے۔ کیا آج سوئس بینکوں میں اکاؤنٹوں کے اندر لوگ مال کو جمع نہیں کر رہے ہیں؟ آج لوگ طرح طرح سے اپنے کرنسی کو ڈالروں میں اور زیورات کی شکل میں بینکوں میں، سوئس بینکوں میں اور اکاؤنٹوں میں رکھ رہے ہیں، اور مال کو جمع کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مال جو ہے نا، اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور اس مال کو اللہ فرماتا حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ کاش کہ وہ جان لیتے کہ یہ حطمہ کیا ہے۔ یہ حطمہ وہی ہے کہ جو رب تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے آگ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جہنم میں جہنمیوں کا حال دیکھا، تو وہاں کئی قسم کی آگ دیکھی آپ نے، طرح طرح کی آگ دیکھی۔ وہ وہی آگ تھی جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو وہ آگ ہے کہ یہ دنیاوی آگ نہیں ہے، دنیاوی آگ سے زیادہ 70 گنا زیادہ خطرناک آگ ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ مال ہمارے کچھ کام ہی نہیں آئے گا، تو اس مال کی تگ و دو میں ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، مال میں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، ناپ تول میں کمی، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہمارے معاشرے میں آج عام ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف پیغام دے دیا کہ یہ مال ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا، اور اس شخص کو بھی پیغام دے دیا کہ جو طعنہ زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، کھانے میں عیب نکالتا ہے، دیگر معاملات میں عیب نکالتا ہے، اور بات بات پر طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، اس شخص کے لیے بھی خرابی ہے۔ تو آج کے اس دور پرفتن کے اندر روافظ کی طرف سے یا نیم رافضیوں کی طرف سے اسلاف کو برا بھلا نہیں کہا جا رہا، امام بخاری کو برا بھلا نہیں کہا جا رہا، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، حضرت عائشہ صدیقہ کو، حضرت امیر معاویہ کو، دیگر اکابرین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنے دامن میں جھانکیں۔ امت کے اسلاف کو برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ وہ تو گزر گئے ایک لوگ، وہ تو اللہ فرماتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ جو تم کرتے ہو، ولکم ما تسألون، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے عملوں کے بارے میں، تم سے ان کے عملوں کے بارے میں نہ سوال ہوگا نہ باز پرس ہوگی۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے معاملات میں ڈال کے کیوں آلودہ کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں اور طعن و تشنیع سے بچیں، ہر قسم کی طعن و تشنیع سے بچیں، اور مال کو کم سے کم جمع کریں جو دنیاوی اعتبار سے کام آ جائے۔ بس اتنی ضرورتیں پوری کرنے، اللہ سے ہمیشہ ضرورت پوری کرواؤ، نہ کہ دنیاوی مال کے اندر گم ہو جاؤ، اس میں نہ تمہیں حرام کی تمیز رہے نہ حلال کا فرق پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام اور حلال میں فرق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ان تمام پروپیگنڈوں سے جو آج کے اس دور میں تان و تشنیع کی صورت میں کیے جا رہے ہیں، چاہے صحابہ اکرام کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اور دنیاوی مال کے اندر انسان اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ دنیاوی ڈالروں اور ریالوں کے چکر میں انسان اپنی آخرت بھول چکا ہے، اور طرح طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر کلپ وائرل کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو ریال مل ہی رہے ہیں، مجھے تو یوٹیوب سے جو ہے نا کرنسی مل رہی ہے، تو میں جو مرضی آئے چاہے الٹے سیدھے کلپ بناؤں، وائرل کروں، امت کے اندر اور مزید گمراہی پھیلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسی سوچ اور بیمار ذہنیت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔